السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار قیامت اور فتنہ دجال کے چوتھے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ واضح رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو 7 سال عیسائیوں کے فتنہ کو پامال کرنے اور ملک میں عدل و انصاف قائم کرنے میں لگے گا، اور 8واں سال دجال سے جنگ و جدل میں گزرے گا، اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزرے گا۔ اس حساب سے آپ کی عمر 49 سال ہوگی۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور آپ کو قبر میں اتاریں گے۔ اس کے بعد لوگوں کی بھلائی کے چھوٹے بڑے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ان کے شرع ضابطوں اور مکمل نفاذ اسلام کی برکت سے ساری مخلوق نہایت امن و سکون سے ہوگی۔ خروج یاجوج ماجوج۔ صحیح مسلم پر ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کا نزول ہوگا۔ میں اپنے بندوں میں سے ایسے طاقتور بندوں کو ظاہر کرنے والا ہوں کہ کسی شخص کو ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، تو آپ میرے خالص بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں تاکہ وہ وہاں پناہ لے لیں۔ وحی الہی کے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے قلعے میں نزول فرما کر سامان جنگ کی تیاری میں مصروف ہو جائیں گے۔ اس دوران یاجوج ماجوج دیوار سکندری توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ ٹڈیوں کی طرح چاروں طرف پھیلے صرف وہی نظر آئیں گے۔ ان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ قلعوں کا رخ کریں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قلعوں میں لوگ نہ گھس سکیں گے۔ اسی وجہ سے مضبوط قلعوں کے اندر چھپنے کے علاوہ کوئی صورت نہ ہوگی۔ یہ لوگ قتل و غارت گری سے کسی کو معاف نہ کریں گے۔ یہ لوگ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا ملک انتہائی بلاس شمال مشرق 7 اقلیم سے باہر ہے۔ ان کے شمال کی طرف دریائے شور ہے، جس کا پانی انتہائی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے گاڑھا اور جمع ہوا ہے کہ اس میں جہاز کا چلنا ناممکن ہے۔ ان کے مشرق و مغربی اطراف میں 2 پہاڑ بالکل دیواروں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، اور ان میں آمد و رفت کا سلسلہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی کہ جس میں یاجوج ماجوج ادھر آنے والے لوگوں کو لوٹ لیتے تھے۔ بخاری۔ ان لوگوں کی درخواست پر حضرت ذوالقرنین نے ایک لوہے کی دیوار بنا دی جہاں سے یہ لوگ عبور کر کے نہ آ سکیں۔ ذوالقرنین ایک نیک دل بادشاہ کا نام ہے، جس کا پایا تخت یمن میں تھا۔ اس کی پیشانی کے دونوں جانیں ابری ہوئی تھی، اس لیے اسے ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والا کہا جاتا تھا۔ الغرض اس کا گزر ادھر کو ہوا تو لوگوں نے یاجوج ماجوج کی تکالیف کی شکایت کی، تو اس نے لوگوں کی حفاظت کے لیے ایسی آہنی دیوار بنا ڈالی جس کی بلندی دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھو رہی تھی اور موٹائی 40 گز ہے۔ یاجوج ماجوج اس دیوار کو عبور کرنے کے لیے سارا دن اسے توڑنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، مگر رات کو خداوند کریم پھر اسے ویسا ہی کر دیتا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں اس میں اتنا سوراخ ہو گیا تھا کہ جتنا انگوٹھے اور کلمہ شہادت والی انگلی کا حلقہ بنانے سے بنتا ہے، مگر وہ سوراخ ابھی تک اس قدر نہیں ہے کہ اس سے آدمی نکل سکے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا اور ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ وہاں سے نکلیں گے۔ مسلم شریف میں ہے کہ جب دیوار کے ٹوٹنے کے بعد یہاں سے نکلیں گے تو ان کی تعداد اتنی ہے کہ جب ان کی جماعت کا پہلا دستہ بحیرہ طبریہ میں پہنچے گا، اس کا کل پانی پی کر خشک کر دے گا۔ بحیرہ طبریہ طبرستان میں ایک چشمہ ہے، اس کا پاٹ 7 یا 10 میل ہے، نہایت گہرا ہے۔ جب پچھلی جماعت وہاں پہنچے گی تو دریا کے خشک ہونے کی وجہ سے کہے گی کہ شاید اس جگہ پانی ہوگا۔ یہ لوگ ظلم، قتل و قتال، عذاب دہی اور قید کر کے لوگوں میں ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کریں گے۔ مسلم شریف میں کہ اسی طرح لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے جب ملک شام میں آئیں گے تو کہیں گے اب ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا ہے، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر ڈالیں۔ یہ کہہ کر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، خداوند کریم اس تیر کو خون میں لت پت واپس فرمائے گا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑے خوش ہوں گے، اب تو ہمارے سوا کوئی بھی باقی نہ رہا۔ اس فتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر تنگی و معاش کا یہ عالم ہوگا کہ گائے کا قلعہ 100 اشرفی کا ہو جائے گا۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہیں گے۔ اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک بیماری بھیجیں گے۔ اس بیماری کو عربی میں نقد کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا دانہ اور پھنسی کی شکل کا ہوگا جو بھیڑ بکری وغیرہ کے ناک اور گردن میں نکلتا ہے اور طاعون کی طرح تھوڑی دیر میں انسان کو ہلاک کر دے گا۔ ساری کی ساری قوم یاجوج ماجوج ایک ہی رات میں ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت اپنے ماننے والے لوگوں کو لے کر ایک قلعہ میں محفوظ ہوں گے، جب ان کو ان کے حالات کا علم ہوگا تو تحقیق حال کے بعد چند آدمیوں کو بیرون قلعہ بھیجیں گے، اور ان سڑی ہوئی لاشوں سے بدبو پھیلنے کی وجہ سے زندگی اجیرن ہو گئی ہوگی۔ اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر سے دست بدعا ہو جائیں گے۔
تب لمبی لمبی گردنوں والے جانور ظاہر ہوں گے اور ان لاشوں میں سے کسی کو کھا لیں گے اور کسی کو جزیروں میں پھینک دیں گے، اور ان کے خون اور زرد رنگ کے پانی سے زمین کو پاک کرنے کے لیے بڑی بابرکت بارش ہوگی جو متواتر 40 دن تک برسے گی، جس سے کوئی کچا و پکا مکان اور کوئی خیمہ و چھپر ٹپ کے بغیر نہ رہ سکے گا۔ اس بارش کی وجہ سے پیداوار نہایت ہی بابرکت اور فراغت والی ہوگی۔ مسلم شریف میں ہے کہ برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک سیر اناج اور ایک گائے یا بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تمام لوگ آرام و آسائش میں ہوں گے، زندہ لوگ مردوں کی آرزو کریں گے کاش ہمارے فوت شدہ لوگ بھی آج ہوتے تو ہمارے ساتھ وہ بھی عیش کرتے، اسلامی نظام کی برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ روئے زمین پر سوائے اہل ایمان کے کوئی نہ رہے گا، کینہ و حسد لوگوں سے اٹھ جائے گا، اعلیٰ اخلاق زندگی ہوگی، سب کے سب لوگ احسان و اطاعت الہی میں مصروف رہیں گے۔ لوگوں کی نیکی و اطاعت الہی کی برکات کی وجہ سے جانور بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے، اور جانور حتیٰ کہ سانپ اور درندے بھی ایک دوسرے کو اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ ترمذی میں ہے کہ قوم یاجوج ماجوج کی تلواروں کی نیامیں اور کمانیں ایک عرصہ تک جلانے کے کام آتی رہیں گی۔ مذکورہ حالات نیکی و تقوی، خوف الہی، اعلیٰ اخلاق قدری مسلسل 7 سال تک ترقی کی منازلیں طے کرتی رہیں گی، لیکن باوجود اس کے کہ نیکی اور بھلائی بہت زیادہ ہوگی، خواہشات نفسانی اپنا سر نکالیں گی اور انسانوں کی ترقی کی راہیں آسان کرنے کی کوشش کریں گی۔ یہ سب واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام 40 سال رہے گا، آپ کا نکاح ہوگا، اولاد پیدا ہوگی، پھر انتقال فرما کر حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مطہرہ میں مدفون ہوں گے۔ آپ کے بعد ملک یمن کے رہائشی ایک شخص آپ کے خلیفہ ہوں گے، ان کا نام ججا ہوگا اور قبیلہ قطحان سے اس کا تعلق ہوگا۔ آپ کے خلیفہ بھی نہایت عدل و انصاف سے اموار خلافت کو سر انجام دیں گے۔ مسلم شریف میں ہے کہ ان کے بعد چند اور بادشاہ ہوں گے جن کے عہد میں کفر و جہالت کی رسوم عام ہو جائیں گی اور علم بہت کم ہوگا۔ اس دوران ایک مکان مشرق میں اور ایک مکان مغرب میں دھنس جائے گا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ ان مکانوں میں ہلاک ہونے والے تقدیر کے منکر ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ انہی دنوں میں ایک دھواں نمودار ہوگا جو زمین پر چھا جائے گا اور اس سے لوگ تنگ ہو جائیں گے۔ اس دھوئیں کی وجہ سے مسلمان تو صرف ضعیف دماغ، قدرت و حواس اور نزلہ وغیرہ میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار ایسے بے ہوش ہو جائیں گے کہ بعض ایک دن، بعض 2 دن، 3 دن میں ہوش میں آئیں گے۔ یہ دھواں 40 دن تک مسلسل رہے گا، پھر مطلع صاف ہو جائے گا۔ بعد ماہ ذی الحج میں یوم نحر کے بعد رات اس قدر لمبی ہوگی کہ مسافر تنگ دل، بچے خواب سے بیدار، مویشی اپنی چارہ گاہوں میں جانے کے لیے بے قرار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ بے چینی کی وجہ سے آہوزاری شروع کر دیں گے اور توبہ توبہ پکار اٹھیں گے۔ صحیح مسلم میں کہ آخر کار 3-4 راتوں کے اوقات بقدر اسرابی کیفیت میں سورج تھوڑی سی روشنی لے کر برآمد ہوگا۔ اس کی شکل چاند گرہن کی طرح ہوگی اور مغرب سے نکلے گا۔ اس وقت تمام لوگ خدائے قدوس کی توحید کا اعتراف کریں گے، مگر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد سورج تھوڑی سی روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا رہے گا۔ آج کا ہمارا یہ حصہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اگلے حصے کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے۔ آپ لوگوں کے ساتھ آپ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دینا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔